ایک قوم سمود تھی، بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ اکثر آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ اچھا، اس واقعے میں ہمیں کچھ سبق بھی ملتا ہے، تو یہ واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک قوم سمود تھی اور بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے یہ لوگ، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافی عرصے یہاں ان کو تبلیغ کی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اور جس طریقے سے ایک عام قوم کا رویہ ہوتا ہے معجزات دیکھنے کا، ہم معجزے دیکھنا چاہتے ہیں، معجزے دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی قوم کو حضرت صالح علیہ السلام سمجھا رہے تھے، کچھ تبلیغ کر رہے تھے، تو ان کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ سامنے ایک پہاڑ ہے اور اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس پہاڑ کچھ اشارہ کریں یا اپنا معجزہ دکھائیں، یہاں سے اونٹنی نکلے۔ اب یہ ایک ایسی پیشکش ہے، ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ یعنی ایک قوم کو اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک ایسی قومیں گزری ہیں اور انہوں نے اسی طرح کے مطالبات کیے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سامنے پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو اگر یہ معجزہ ہو گیا بھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معجزہ دکھا دیا، پھر تم لوگوں کی پکڑ بھی ہوگی، کیونکہ دیکھو ابھی میں صرف تبلیغ کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی معجزہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جس وقت تم نے معجزہ دیکھ لیا، اس کے بعد اگر پھر تم لوگ ایمان نہیں لائے، پھر تم لوگوں کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، اور وہاں سے ایک اونٹنی نکل گئی۔ وہ معجزہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو وہاں سے ایک اونٹنی نکل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے شرائط یہ رکھی کہ یہ اونٹنی میری ہے، یعنی اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ پھر کچھ شرائط یہ رکھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ اونٹنی پانی پی رہی ہوگی دریا کے کنارے، تو کوئی بھی شخص نہ وہاں سے پانی بھرے گا، نہ پانی پیے گا، نہ ہی اپنے جانوروں کو پانی پلائے گا۔ اور جب یہ کھا رہی ہوگی، جس جگہ سے یہ کھا رہی ہوگی، تو اس جگہ پہ کوئی بھی شخص اس قوم کا اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نہیں لے کے آئے گا۔ یہ ایک شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اور اگر ایسا کیا کسی نے بھی تو اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ بظاہر ایسا لگا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جب وہ اونٹنی آئی اور اس اونٹنی نے ان کے درمیان وقت گزارنا شروع کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی اور وہ بہت زیادہ کھاتی پیتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر وہ پانی پینے آتی ہے تو پانی پی کر سارا پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب اس قوم کے لیے نہ پانی بچتا تھا، نہ اس کے جانوروں کے لیے بچتا تھا۔ اگر وہ کہیں کھانے جاتی تھی تو سارا کھا جاتی تھی، تو اس قوم کے جانوروں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ قوم بڑی پریشان ہوئی، لیکن ڈر تھا ان کو کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اگر اس کو تکلیف تم لوگوں نے پہنچائی تو تم لوگوں کے اوپر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اب وقت گزرتا رہا، لیکن وہ جو قوم تھی وہ پریشان تھی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ اب اسی قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف جانے سے نہیں گھبراتے تھے، نہ ڈرتے تھے، اور ان کے دل پہ مہر لگی بھی تھی۔ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی تھی آپ اس اونٹنی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، قتل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے۔ باقی قوم نے بھی ان کو موٹیویٹ کیا کہ ہاں آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ سب کو نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی، سب کچھ کھا جاتی تھی، تو یہ ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا اس قوم کو۔ اس قوم نے بہت موٹیویٹ کیا ان لڑکوں کو کہ ہاں جا کر اس کو قتل کر دو۔ یہ لوگ گئے اور جا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس عمل سے منع کیا تھا انہوں نے وہی عمل کیا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کو سخت غضب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ آپ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب جب اونٹنی کو قتل کر دیا، اب رات کو یہ لوگ جب سب پوری قوم سوئی ہے آرام کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے تو زلزلہ آیا، بہت سخت قسم کی زمین ہلی ہے۔ اس کے بعد اتنی زور سے ایک آواز آئی ہے کہ ان کے جو کان تھے اور دل اس آواز کی طاقت کو برداشت نہ کر پائے پوری قوم کے، اور وہ قوم جو ہے وہیں پر رات کو سوتے ہوئے مر گئی۔
جب صبح ہوئی تو صبح ہر گھر میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور سارے لوگ مر چکے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا اور انہوں نے ایسا کیا. تو اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو معجزہ اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اس کے بعد عذاب بھی سخت ہوگا. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے پھر ہم کوئی نیک کام کریں گے یا پھر ہم کوئی اچھائی کریں گے. تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے رب کی تعلیمات ہیں, یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں, ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. اس سے کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا کہ ہمیں کوئی معجزہ دیکھنے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا.